اگست آنے والی ہے اور یہ وہ وقت ہے جب ہم سب ملی نغمے گائیں گے، ترانے گائیں گے اور پھر ایک سال کے لیے بھول جائیں گے اور ایک سال بعد ہم پھر دوبارہ سے سب شروع ہوں گے۔ جب میری لوگوں سے بات ہوتی ہے اور ترانے کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل ترانہ کیوں لکھا، فارسی میں لکھ دیا، اردو میں لکھ دیتے سمجھ آ جاتا۔ تو میں سوچا آج میں آپ کو جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ فارسی میں ہے سارا ترانہ، صرف ایک لفظ ہے اردو میں، اور جب وہ لفظ آئے گا تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا وہ کون سا لفظ ہے، اور اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مطلب سمجھاؤں گا ورڈز کا، لیکن اس کی تشریح آپ لوگ خود کر لیجئے گا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب آپ سمجھ کے گائیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ اگر شاد باد کا مطلب سمجھ آ جائے، یہ چیز آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ شاد فارسی میں کہتے ہیں خوش، ہیپی، اور باد کا مطلب ہے ہمیشہ۔ تو پاک سرزمین، یہ تو سمجھ آ رہا ہے، اردو میں بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ پاک، یہ جو پاک سرزمین ہے، شاد، خوش، باد، ہمیشہ، ہمیشہ خوش رہے، یہ پاک سرزمین ہمیشہ خوش رہے۔ کشور حسین شاد باد، کشور بھی زمین کو کہتے ہیں، کشور حسین، یہ حسین زمین، شاد باد، ہمیشہ خوش رہے۔ تو یہ جو دونوں لائنیں شروع کی، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ میاں اس سرزمین کو، اس ہمارے زمین کو، پاکستان کو خوش رکھے۔ تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ تو جو عالی شان پہ جو ہم گاتے ہوئے ایمفیسس دیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا مطلب پھسل جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طرح پڑھیں تو یہ چیز سمجھ آتی ہے، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، یعنی عالی شان کا مطلب آپ کو پتہ ہے، گرینڈ، میجسٹک، جیسے عالی شان محل۔ اور عزم کیا ہے؟ عزم ہے ریزولو، یعنی اپنے آپ سے جب آپ ایک وعدہ کر لیتے ہیں، ڈٹرمنیشن کہ مجھے کرنا ہے، تو وہ جو گریٹ ریزولو ہے اس کو کہتے ہیں عزم عالی شان۔ تو جب حفیظ جلندھری صاحب کہتے ہیں تو نشان عزم عالی شان، یعنی پاکستان سے نہیں کہہ رہے تو نشان عزم عالی شان، کیونکہ آگے لکھا ہے ارض پاکستان۔ تو یہ پاکستان کی مٹی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، ارض پاکستان، ارض کہتے ہیں مٹی کو، لینڈ کو، تو پاکستان کی جو زمین ہے، پاکستان کی جو مٹی ہے، اس سے بات کر رہے ہیں کہ تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، کہ تم نشان ہو ایک گریٹ ریزولو کا، پاکستان کی مٹی۔ یہ اس لائن کا مطلب ہے۔ تو اب بیسکلی میں آپ کو یہ اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو الفاظ کا مطلب سمجھ آ جائے، باقی اس کی جو تشریح ہے وہ تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مرکز یقین شاد باد۔ یقین، ہم کو پتہ ہے یقین، فیتھ، اپنے آپ میں یقین ہونا، اپنی کیپبلٹیز میں یقین ہونا۔ مرکز یقین یعنی سینٹر، مرکز، سینٹر کو کہتے ہیں مرکز یقین، یعنی پاکستان مرکز ہے اس یقین کا، اس فیتھ کا، جس سے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، یعنی اس یقین کی بات کر رہے ہیں۔ اور آگے بات کر رہے ہیں شاد باد، ہمیشہ خوش رہے۔ تو اگر یہ غور کریں کہ جو شروع کی یہ 5 لائنیں ہیں، اس پہ شاد باد پہ بڑا زور ہے، کہ یہ دعا پہ زور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو خوش رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن نہیں، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو خوش رکھ۔ اگلی لائن جو ہے سب سے امپورٹنٹ لائن ہے اس پورے ترانے کی۔ اگر ہم اس ترانے کو ایک پاکستانی کے لیے کانسٹیٹیوشن سمجھیں تو یہ جو لائن ہے، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، یعنی جو ہمارا ملک ہے، اس کا جو نظام ہے، سسٹم جو ہے، وہ کس چیز سے چلتا ہے، اس کی بیک بون کیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی ریلیجن نہیں ہے، وہ ہے قوت اخوت عوام، عوام کی قوت، طاقت، اور اخوت، برادرہڈ، بھائی چارہ، یعنی اگر عوام ایک ہوگی تو یہ ملک رہے گا، اگر عوام ایسے ہو جائے گی ملک ختم ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان 2 لائنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ لائن ہے جس میں اردو کا ایک لفظ ہے، کا، پاک سے زمین کا نظام۔ کا جو ہے وہ فارسی میں نہیں ہے، کا اردو، باقی پورا ترانہ فارسی ہے۔ اگلے شعر میں حفیظ جالندھری صاحب پھر دعا مانگتے ہیں کہ قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد۔
کیونکہ مجھے لگ رہا تھا شاید جو قوت عوام ہے وہاں تھوڑا مسئلہ ہو جائے، تو میں دعا مانگ لیتا ہوں کہ یہ قوم، ملک، سلطنت، یہ قوم یعنی نیشن، ملک، کنٹری، سلطنت یعنی اسٹیٹ ہمیشہ چمکتی رہے، پائندہ تابندہ چمکنا، بعد آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہمیشہ چمکتی رہے. یہ میں پھر دعا مانگ لی. شاد باد منزل مراد. منزل ہمیں پتہ ہے، مراد تو آپ کی کیا مراد ہے، تمہاری کیا مراد ہے، تم کیا چاہتے ہو. تو جو بر صغیر کے مسلمان چاہتے تھے، ان کی جو مراد تھی، یہ وہ منزل ہے ان کی، منزل مراد. شاد باد منزل مراد، ہمیشہ خوش رہے. پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم خوش رہیں. یہ خوش رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے اس ترانے میں، یہ ہم نے کبھی شاید ریئلائز نہیں کیا. پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال. یہ جو ہمارا پرچم ہے چاند اور تارے والا، یہ رہبر ہو ترقی و کمال کا. رہبر کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، ترقی آپ کو پتہ ہے پروگریس، کمال کہتے ہیں کہ ایکسلنس، کسی بھی کام میں کمال حاصل کرنا، پرفیکشن، ایکسلنس. تو یہ جو چاند تارہ ہے، although اس میں ہمیں ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرچم کا جو سفید پٹی ہے وہ مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، سفید رنگ. تو ہمارا چاند تارہ بھی سفید ہے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چاند تارہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ہے. تو یہ جو چاند تارہ ہے یہ گائیڈ ہے، رہبر ہے ایکسلنس کا، پرفیکشن کا، کمال کا، پروگریس کا. ترجمان ماضی، شان حال، شان استقبال. یعنی اس میں ماضی، حال و مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ملک ترجمان ہے ماضی کا. ترجمان کہتے ہیں ہم جیسے اسپوکس پرسن کو، کہ اس میں کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، یہ پرانی ماضی کی کہانیاں یہ بتا رہا ہے یہ ملک. شان حال جو ہمارا پریزنٹ ہے یہ اس کی شان ہے. اور جان استقبال یعنی ہم فیوچر کو ہم ویلکم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا وقت جو آئے گا، یہ ملک اچھا وقت دیکھے گا. سایہ خدائے ذوالجلال، یعنی اللہ تعالیٰ خدائے ذوالجلال، the glorious, the majestic، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمیشہ ہم پہ رہے. یعنی آخر میں بھی ایک دعا کے ساتھ یہ ترانہ ختم ہوتا ہے. اس ترانے کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کیا بننا تھا، ہم کیا بن گئے ہیں. روز ترانہ گا نہیں سکتے تو روز پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھیں، اور کوشش کریں جب سنیما میں کھڑے ہوں ترانے پہ تو پاپ کارن نیچے رکھ دیں. ہمارا ترانہ دنیا کے بہترین ترانوں میں سے، یا میرے خیال سے بہترین ترانہ ہے کمپوزیشن وائز بھی، اور جو اس کے الفاظ ہیں. پاکستان زندہ باد.